اس سینٹنس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف توحید کی بنیاد ہے بلکہ ہر سچے عاشق، ہر متلاشی روح اور ہر سرگشتہ سالک کی حیات باطنی کا نقطہ آغاز اور اس کا منتہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ تلوار ہے جس کا وار پہلے نفس پر ہوتا ہے، پھر خواہشات پر اور پھر دنیا کے ہر جھوٹے خدا پر، یہاں تک کہ دل کی زمین بالکل صاف ہو جائے اور اس پر صرف اللہ کا نقش باقی رہ جائے کہ اللہ وہ ہے جو اپنی ذات میں ظاہر ہے اور باقی سب کچھ اس کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ صاحبو معرفت، وجد اور عشق ذات کے اس صوفیانہ سفر پر آج ہم اس جملے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس سینٹنس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف توحید کی بنیاد ہے بلکہ ہر سچے عاشق، ہر متلاشی روح اور ہر سرگشتہ سالک کی حیات باطنی کا نقطہ آغاز اور اس کا منتہا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ محض ایک عقیدہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ عرفان ہے، یہ محض عقیدہ نہیں ہے، یہ صرف نظریہ نہیں ہے بلکہ وجد ہے، یہ زبان کی نطق سے زیادہ۔ لا الہ الا اللہ دل کی جاگ ہے۔ لا الہ الا اللہ روح کی سنسناہٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ شعور کی وہ پہلی بجلی ہے جس سے انسان کی باطنی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ صاحبو جس طرح تمام اسماء الہیہ، تمام صفات، تمام تجلیات سب کچھ اسم اللہ میں سمٹ آتا ہے، بالکل اسی طرح تمام سلوک، تمام مراقبے، تمام عبادتیں، تمام تذکرے بالآخر اسی وحدت کے مرکز پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہی وہ جملہ ہے جو وجود کو وجد سے جوڑتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں وجود کا لغوی مفہوم صرف ہونا نہیں بلکہ پانے کی کیفیت ہے، اور پانا وہ پانا نہیں جو ہاتھ آ جائے بلکہ وہ پانا ہے وہ جو دل کو چھو جائے، وہ پانا ہے جو روح کو ہلا دے، وہ پانا ہے جو عقل کو خاموش کر دے، اور یہی پانے کی کیفیت وجد ہے، اور وجد سے جنم لینے والا وجود ہی، وجد سے جنم لینے والا وجود ہی اصل معرفت ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف انکار اور اقرار کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک عاشقانہ جست ہے، ایک چھلانگ ہے باطل سے حق کی طرف، کثرت سے، اس اپیرنٹ ملٹیپلیسٹی سے اس یونٹی کی طرف، وحدت کی طرف، مایوسی سے یقین کی طرف، تفریق سے توحید کی طرف۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وہ تلوار ہے جس کا وار پہلے نفس پر ہوتا ہے،
پھر خواہشات پر، اور پھر دنیا کے ہر جھوٹے خدا پر، یہاں تک کہ دل کی زمین بالکل صاف ہو جائے اور اس پر صرف اللہ کا نقش باقی رہ جائے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سلوک کی ابتدا ہے، فنا کی معراج ہے۔ اس کے بغیر سارا علم، ساری حکمت، ساری تلاش ایک شور بن جاتی ہے۔ لیکن جب دل لا الہ الا اللہ کے کلمے کے معنی میں اترتا ہے تو وہی شور جو ہے وہ ذکر بن جاتا ہے، وہ دھڑکن ہو جاتا ہے، اور وہی فکر جو ہے وہ سکون میں بن جاتی ہے، اور وہی انا جو ہے وہ محبت میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جب یہ بات دل میں اترتی ہے تو انسان جان لیتا ہے کہ جو کچھ وہ دنیا میں دیکھ رہا تھا، جن چیزوں کو وہ حقیقت سمجھ رہا تھا، وہ تو سب شیڈوز تھے، وہ تو سب سائے تھے، وہ پردے تھے، وہ تو سب کے سب عکس تھے۔ حقیقت صرف وہی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہی مفہوم جو ہے وہ حضرت ابن عربی کے اس قول میں بھی نظر آتا ہے، جب ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اپنی ذات میں ظاہر ہے اور باقی سب کچھ اس کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک نکتہ اور ملتا ہے کہ لفظ اللہ کا ممکنہ مادہ واو لام ہے یا واو لام یہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے محبت میں بے خودی، حیرت، کشش۔ یعنی اللہ وہ ہے جسے دل پہچانتے ہی بے خود ہو جائے۔ اللہ وہ ہے عقل جھک جائے، روح فنا میں اتر جائے۔ یہ جو بے خودی ہے یہ کوئی پوئٹک بے خودی نہیں ہے، یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے عشق الہی کہا جاتا ہے۔ عشق الہی وہ عشق جو ہر صوفی کے سفر کی روح ہے، وہ عشق جو حسین بن منصور کو انا الحق کہنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ عشق جو رابعہ بصری کو دنیا سے بیگانہ کرتا ہے اور رومی کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اگر کعبہ نہ بھی ملے تو فکر نہیں، بس وہ مل جائے جو کعبہ کا بھی رب ہے۔ تو اسی بے خودی میں وہ وجد پیدا ہوتا ہے جس سے عبادت، جس سے ذکر، جس سے دعا، جس سے تسبیح، سب کچھ صرف رسم نہیں رہتی، بلکہ یہ سب کا سب آپ کی روح کی پرواز بن جاتی ہے۔ اور جب انسان لا الہ الا اللہ کو صرف پڑھنے کی بجائے جینے لگ جائے، جب وہ ہر لمحے، ہر شے، ہر تعلق، ہر احساس، ہر محسوس کے پیچھے یہی صدا سننے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، تب جا کر وہ اصل بندگی، اصل توحید اور اصل حیات کو چکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان صرف عبادات میں خدا کو تلاش نہیں کرتا، بلکہ ہر کیفیت میں، دکھ میں، راحت میں، خوشی میں، خوف میں، مایوسی میں، امید میں اللہ کو پہچانتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جس نے ہر شے میں اللہ کو نہ پہچانا اس نے کچھ بھی نہ پہچانا۔ لہٰذا اے دل کے مسافرو، اگر تم چاہتے ہو
کہ سکون تمہارے اندر اترے۔ اگر تم تلاش سے تھک چکے ہو اور اگر تم الفاظ سے آگے جانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کو صرف کلمہ نہ سمجھو، اسے اپنا سانس بناؤ۔ لا الہ الا اللہ اسے اپنی سوچ بناؤ۔ لا الہ الا اللہ اسے اپنی آنکھوں کی نگاہ بناؤ۔ لا الہ الا اللہ اسے اپنے دل کی دھڑکن بناؤ۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کے بعد تمام دروازے کھلتے ہیں، اور وہ دروازہ صرف عشق سے کھلتا ہے۔ تو آئیے اپنے نفس کے اس بت کو توڑیے، اپنے باطن کے جھوٹے خداؤں کو رد کیجیے اور اس ایک سچے اسم کو دل کے اندر اتار دیجیے، لا الہ الا اللہ، کہ یہی معرفت ہے، یہی بیداری ہے، یہی عرفان ہے، اور یہی ہے اصل زندگی۔ اللہ کریم ہمیں اس کلمے لا الہ الا اللہ کے سچے معنی کو پانے، اس کلمے لا الہ الا اللہ کو جینے اور سانس سانس میں بسا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔